پوچھا روتا کیوں ہے؟ بی کہنے لگے ایک زمانہ تھا لوگ سیلفی لینے کے لیے ترستے تھے، آج برا وقت آیا ہے تو کوئی مجھے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تبھی تو کہتا ہوں اللہ نے نوازا ہے تو تکبر نہ کرنا، بلکہ مسجد میں جانا، اللہ کے سامنے سر رکھ کے ناک رگڑ کے رو کے کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے نواز دیا، سب تیری نوازش ہیں، میں کسی لائق نہیں۔ تکبر گھمنڈ نہ کرنا۔ مرتے وقت اس کا طبیعت بگڑی، جب مرنے لگا تو بیوی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے آواز دی تو میں نے گانے گائے، گانے سننے والوں نے میرے حالات دیکھ کے ساتھ چھوڑ دیا اور مجھے بالکل بے سہارا چھوڑ دیا۔ میں سوچتا ہوں جتنی گانے گائے اگر اتنی مدینے والے کی نعتیں پڑھی ہوتی تو یہ حال نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مگر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ انسان نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو کہ کیوں اللہ نے پیدا کیا، تیرے جیسی خوبصورت مخلوق اللہ نے اس وجہ سے پیدا کی۔ تو انسٹاگرام پہ لگا رہے، 6 گھنٹے تیرا اسکرین ٹائم ہے، 7 گھنٹے تیرا اسکرین ٹائم ہے، تجھ کو یہ بھی خبر ہے کون سی ٹیم ہار گئی، تجھ کو یہ خبر ہے کتنا اسکور ہو گیا، تو نے کبھی اپنا اسکور دیکھا، کبھی اپنے آپ کو غور کیا کہ اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے نہیں، بلکہ بریلی سے میں تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ تو میاں 100 سال کے بعد پوتے نے کہا، مگر دادا اس سے بڑی بات کہہ کے گئے، انہوں نے کہا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایسے یوں تو یہودی کا بھی دل ہے، نصرانی کا بھی دل ہے، پارسی کا بھی دل ہے، بدھسٹ کا بھی دل ہے، جینی کا بھی دل ہے، یوں تو سب کے دل ہیں، مسلمان کا بھی دل ہے، کافر کا بھی دل ہے، مگر اعلیٰ حضرت نہ مسلمان کے دل کو دل مانے، نہ یہودی کے دل کو دل مانے، نہ پارسی کے، نہ بدھسٹ کے، نہ کسی جینی کے، نہ کسی اسرائیلی کے، نہ کسی یہودی کے۔ پوچھا اعلیٰ حضرت نہ یہودی کا دل ہے، نہ نصرانی کا دل ہے، نہ پارسی کا دل ہے، نہ بدھسٹ کا دل ہے، نہ ہندو کا دل ہے، نہ مسلمان کا دل ہے، تو پھر کس کا دل ہے؟ فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ، واہ، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، واہ واہ۔ اب کون بتائے گا ماؤں کو اور کون بچائے گا بچوں کو کہ تمہیں کیسے جینا تھا؟ جب بڑے ہی بے رہروی کے شکار ہو گئے، جب بڑوں نے صرف کمانا ہی سب کچھ سمجھ لیا اور عورتوں نے صرف کھانا بنانا ہی سب کچھ سمجھ لیا، وہ سمجھی نہیں تھے مقصد حیات کیا تھا، صرف کپڑے دھونا سب کچھ نہیں تھا نا۔ ان بچوں کو جہنم سے بچانا بھی تو ضروری تھا، اپنی اولاد کو۔ اب کون بتائے میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو؟ آپ یہ کہتے ہو کہ فلاں کا بیٹا بگڑ گیا، فلاں کی بیٹی، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ میں یہ مانتا ہوں کہیں نہ کہیں گھر بگڑا ہے، پھر اس کے بعد بچہ بگڑا ہے، کہیں نہ کہیں پیڑ پہ اثر پڑا ہے، پھر پودا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ فلاں کی لڑکی چلی گئی، فلاں کا لڑکے نے نا نا نا، پہلے تو اس گھر کی حیا نکلی ہوگی، پہلے شرم نکلی ہوگی، پہلے ادب نکلا ہوگا، پہلے بے ادبی نے دور۔ لڑکی کیسے جا سکتی ہے، لڑکا کیسے جا سکتا ہے؟ ماں باپ اگر نیک ہو، ماں باپ اور شریف ہو۔ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ ادھوری بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ پہلے علی اور فاطمہ نے، علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ مائیں اگر چاہتی تو کیسے بدل سکتا تھا؟ اب میری آپ سے بات سنی، یہ بات نہیں شور مچ رہا ہے کہ لڑکی نے اسلام چھوڑ دیا۔ انٹرنیٹ پر کفار بڑے خوش ہیں، غیر مسلم، ہم نے اتنی لڑکیاں کنورٹ کر لی۔ میں کہتا ہوں بیٹے، ماں کا بیٹا آج تک پیدا نہیں ہوا جو کسی مسلمان لڑکی کا دھرم پریورتن کروا دے۔ بات یہ اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں تھا، اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بات کیا ہوئی کہ جب لڑکی پیدا ہوئی، ہوش سنبھالا،
تو اس نے دیکھا امی بیٹھی ہیں، ابا بھی بیٹھے ہیں، سارا پورا بگڑا ہوا خاندان ہی بیٹھا ہے، اب بھی بھائی بھی وہیں بیٹھا ہے، بے شرم باپ، بے غیرت بھائی، سب وہیں بیٹھے ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، اندر بدتمیزی ہو رہی ہے، گندی تصویریں آ رہی ہیں، اس میں گندے مناظر آ رہے ہیں۔ میں ان کو بہت زیادہ تشریح کر کے میں بیان کرنا بھی اپنی شرم کے خلاف سمجھتا ہوں، تو یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر گندی باتیں آ رہی ہیں۔ وہ گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے لڑکی 12 سال کی 13 سال کی ہوئی، اس نے نوٹس کیا کہ ہیرو ہیرون ملتے نہیں ہیں نا تو امی رونے لگتی ہیں، ایموشنل ہیں، تھوڑا دل کمزور ہے امی کا، ہیرو ہیرون نہیں ملے، ایموشنل سین آیا، امی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بڑی خرافات میں بدبخت ہے یہ بے شرم، رونے لگی، اور جیسے ہیرو ہیرون مل گئے ابا بھی خوش، اماں بھی خوش، سب خوش۔ یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے 20 سال کی ہوئی، شادی کی عمر ہو گئی، شادی نہیں کرائی نہ خدا رسول کبھی بتایا۔ اب اس نے سوچا کہ امی تو خوشی ہو جاتی ہے بھاگنے سے، وہ بھاگ گئی، اب بولے ارے ہماری ناک کٹ گئی، وہ لڑکی کہہ رہی ہائے میں عورت کہہ رہی کسی لائق نہیں رہی، اس کی ماں بول چیخ کے بولی میں برباد ہو گئی، کسی کو منہ دکھانے کے تو خود ہی نہیں رہی نا، اس سے کسی نے کہا تھوڑی تھا۔ سن، اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر بیٹی کے ساتھ مسلح پہ روئی ہوتی تو بیٹی ناک نہ کٹاتی، سر فخر سے بلند کر دینا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اس بے شرم بے غیرت باپ کی بیٹی گئی، وہ کہنے لگے وہ اس میں بات ہے، اس میں یہ بات ہے، آپ بات کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ہم آپ سے بتا رہے ہیں، لوگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں چندی گڑھ میں ایک کیس سامنے آیا کہ ایک لیکچرر پروفیسر نے اپنی ماں کو مارا، تو پہلے جب اس کی جب شکایت ہوئی تو شکایت میں پولیس نے کہا ہمیں تو ایویڈنس چاہیے، انہوں نے کیمرہ لگا دیا۔ اب کیمرہ جب لگا دیا تو کیمرے کے اندر اس میں لگا کہ یہ 80 سال کی ماں کو یہ 45 سال کا آدمی مارتا ہے، خوب اچھے سے مارتا ہے، اس کے منہ پہ اس کی بیوی مارتی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کہہ سکتے ہیں جاہل مار رہا ہے؟ کہہ سکتے ہیں پروفیسر مار رہا ہے؟ بھائی ایک یونیورسٹی کا مالک مار رہا ہے، اس کی بیوی مار رہی ہے، دونوں مار رہے ہیں، جلدی یہ مر جائے، اس کو مارتے ہیں روز، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کسی جاہل نے مارا، وہ عورت بھی جاہل ہے؟ نہیں نہیں، یہ کہنا پڑے گا پوری دنیا کو کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں فزکس کیمسٹری پڑھاتی ہیں، مگر ماں باپ کا احترام صرف میرا اسلام پڑھاتا ہے اور کوئی نہیں پڑھاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اسی وجہ سے اور یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل، یہ دعویٰ ہے۔ اب دلیل سناؤں؟ جی، دلیل سنیے، کہاں چلے بھائی؟ بھائی مجھے تو یہ امید نہیں ہے کہ آپ بہرے ہوں گے، تو بہرا تو نہیں آتا جلسوں میں، درشی پڑھ لیجیے۔ صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا نہیں، ہنسنے سے پرہیز کیا کریں، میں نے یہ بات کہہ دی، وقتی طور سے آئی بات کہہ دی، معاف کیجیے کوئی بری لگی بات۔ یہ مولانا حافظ قاری علامہ یہ سب اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں؟ جی، 90% نہیں، 99% ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ذلیل بے شرم ہو تو اس کا کیا ذکر کرنا ہے؟ اچھا، یہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ بنایا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو روس پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، اور پوری زندگی پھر چہرہ ہی نہیں دیکھا، وہ اپنی شادیاں کر کے اپنی بیویاں کر کے، وہ اندھیرے بلے تھے قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرے بھلے تھے۔ اور خوشی کس میں ہے؟ بتاؤ مجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر مت بناؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے اصول سکھاؤ، پہلے اصول سکھاؤ، پہلے اصول سکھاؤ، اصول سکھاؤ۔ اصول کہ بچے 5 اچھے نمبروں سے پاس ہوئے یونیورسٹی میں، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے لاہور میں، تو ان سے اسکول والے جو مینجمنٹ تھا، اساتذہ، انہوں نے پوچھا ہم پڑھائیں گے، بولو کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا میں انجینئر، غریب بچے تھے، انہی کے نمبر اچھے آتے بھی ہیں، تو ایک بچہ سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بولا اسکول، ایک بچے سے بولا، وہ خوبصورت بچہ تھا، بہت حسین، نہایتی اسمارٹ بچہ، پڑھنے میں بہت اسمارٹ تھا، اس سے پوچھا بیٹے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ رونے لگا، بڑا بھولا چہرہ تھا اس کا، بیٹے بتانا کیوں روتا ہے؟ میں پتا ہے تو غریب ہے، ہم تجھ کو پڑھائیں گے، تو بتا فیوچر کی پلاننگ کیا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ رو مت۔ جب آنسو پہنچے تو بچہ رو کے بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے، اس نے، ماسٹر نے کہا کہ بیٹے تجھے پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر، میری ماں، جب سے میں بڑا ہوا ہوں میری ماں روز مجھے یہی بات سکھاتی ہے،
روز جب رات کو سلاتی ہے تو کسی ایک صحابی کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے. کبھی کہتی ہے کہ سلمان فارسی بڑے درد کے لمبے سفر طے کر کے مدینے آیا، سب کچھ چھوڑ کے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی سلمان فارسی کی باتیں سناتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ کیسے ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے میرے نبی کو 5000 فٹ وہ چڑھایا تھا غار ثور پر. کبھی وہ کہتی ہے کہ کیسے بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، کیسے انگاروں پہ لٹالے جاتے تھے صحابہ. وہ کہتے ہیں میری ماں کہتی ہے کہ صحابہ سے حضور بہت محبت کرتے ہیں. ماسٹر صاحب میں ایسے ہی بننا چاہتا ہوں جس سے حضور پیار کریں، محبت کریں. ماسٹر نے بچے کو پیار سے اٹھایا، چوما اور کہا میرے لال صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی لڑکا جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جب وہ یورپ گیا، لندن گیا تو اس نے ایک شعر کہا، خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہتا ہے یہ آدھے کپڑوں میں گھومنے والی عورتیں میرے کچھ بگاڑ نہ سکی، چونکہ میری ماں نے بچپن میں مدینے کی مٹی کا سرما میری آنکھ میں لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مقرر ہندوستان سید شباہت صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم نے تو کبھی نہیں بتایا کہ کون ابو بکر صدیق ہے. کبھی بتایا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے ابو بکر صدیق کون ہے؟ کبھی بلال حبشی کے بارے میں پڑھایا بچوں کو؟ ہمیں تو یہ چھوڑے، یہ دنیا، یہ موبائل چھوڑے تو کچھ پڑھائے. انسٹاگرام پہ ایک لڑکا ایک ریل دیکھ رہا تھا، وہ دیکھا نہیں آپ نے کیسے بے وقوفوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک لوگوں نے ریل بنا دی اور اس پہ ایسے انگلی چل رہی ہے. 3 گھنٹے ہو گئے. یہاں بیٹھ کے دیکھے گا کتنی دیر تبلیغ سن لی، مسجد میں دیکھے گا کتنی دیر سے بیٹھا ہوں. کبھی تو نے سوچا کہ تو نے کبھی موبائل پہ غور ہی نہیں کیا کتنا تو جمع ہوا ہے، کیسا تو لگا ہوا ہے. 10 گھنٹے تم نے ریل دیکھ لی، برہنیں لڑکیاں آ رہی ہیں، تیرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں. دیکھتے 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 اچانک اپنی سگی بہن کی تصویر گردش کرنے لگی. وہ بھی اتنی ہی خراب کپڑے پہن رہی تھی جتنی یہ ریل دیکھ رہا تھا. ایک دم غصہ آیا، ماں کے پاس پہنچا، امی میری بہن کا انسٹاگرام چلاتی ہے. میں تو جاہل ہوں، مجھے تو خبر ہی نہیں کیا ہوتا ہے انسٹاگرام. اندر جا کے پوچھ لو. کمرے میں جا کے بولا، اب وہ منع صورت انکار کی تو کوئی صورت ہی نہیں. دکھا کے بولا یہ تیری ویڈیو ہے بناتی ہے. وہ کانپنے لگی بہن اور پھر جرات سے بولی سن تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے میں ویسے ہی چھپ چھپ کے بناتی ہوں. اصول رہے گا. میں تو کہتا ہوں کہ جب نماز پڑھا کرو نا، نیک لوگوں جتنے بیٹھے نیکیاں، خالی اپنے لیے نہ کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہا کرو میرے مالک تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. خالی مجھے نہیں، میری اولاد کو بھی سیدھے راستے پہ چلا دے، میرے بچوں کو بھی چلا دے، میری بیٹیوں کو بھی چلا دے. یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مذہب کنورٹ کروا لیا. میں کہتا ہوں انہوں نے اسلام سمجھے نہیں تھا. ان لڑکیوں نے، ایک لڑکی غیر مسلموں کے گھر میں گئی تھی تو اس سے میری ملاقات کسی نے کرائی. میں نے اس سے پوچھا بیٹی ٹھیک ہے تمہارا اپنا فیصلہ ہے، پولیس بھی تمہیں وہاں پہنچا دے گی، مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بولی. میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہ لیکن تھی اب نہیں. میں نے کہا جب تم مسلمان تھی تو تمہیں پتا تھا کہ سیدہ خدیجہ کون ہے؟ بولی نہیں. تمہیں پتا تھا کہ امی عائشہ کون ہے؟ تمہیں پتا تھا سیدہ فاطمہ کون ہے؟ میں نے کہا تم کہو تو بتا دوں. بولی ہاں. میں نے کہا آدھا گھنٹہ لگے گا مجھے، شروع سے بچپن سے سناؤں گا. بولی ٹھیک ہے سنائیے. میں نے آدھا گھنٹہ اسے سنایا، وہ بھی حضور کی بیٹی کی باتیں، سیدہ کی باتیں، طیبہ کی باتیں، طاہرہ کی باتیں، اور یہ سوچ کے سنائی کہ میرے مالک ہو سکتا ہے میری ایک بہن بچ جائے جہنم سے. یہ سوچ کے جب میں نے اپنے جذبات کو اس سارے الفاظ میں نے پرویا اور اس کی مالا بنا کے میں نے جب اس کے سامنے پیش کیا، اور جب وہ حضور کی بیٹی کا وصال سن رہی تھی تو وہ بھی رونے لگی اور رو کے مجھ سے بولی میں اب ادھر نہیں جاؤں گی جدھر میرا جانا تھا، میرا خیال بدل گیا. میں کہتا ہوں میری کسی بیٹی کو، کسی میری بہن کو اگر ایسی کوئی بات ہو تو میری اس سے گزارش ہے ایک بار حضور کی بیٹی کو ضرور پڑھ لے، اور ایک بار اب جا تو رہی ہے اسلام چھوڑ کے تو ایک بار 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لے. سر سجدے میں رکھ کے کہہ دے یا اللہ مجھے بچا لے. ورنہ یہ کلیم جو کرتے ہیں اتنی لڑکیاں، میرا دعویٰ ہے
کہ جسے اسلام سمجھ آ گیا جان دے دیتی ہے مگر ایمان نہیں دیتی. اس کی بڑی مثال فلسطین ہے، اور ایسا فلسطین جیسا نہ سنا نہ دیکھا گیا. 7,000 بچے وہ شہید ہوئے ہیں جن کی عمر 10 سال سے کم ہے. مائیں اپنے بچوں کو اٹھا رہی ہیں تو کسی کا ہاتھ آ جاتا ہے. تم بھی تو بچے والے ہو، بچے والیاں بیٹھی ہیں، بچے والے بیٹھے ہو. تمہارے بیٹے کے سوئی لگے تم کو درد ہونے لگتا ہے، ذرا سا ہاتھ کٹ جائے درد ہونے لگتا ہے. ان ماں کے کلیجے سے پوچھو